شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام آپ تراویح ہماری چلتے چلتے الحمدللہ سوا پارے سے پارے تک پہنچی اور آج کے بعد ہمارے تکمیل قرآن تک 27 رمضان المبارک تک ہمارا تقریباً ایک پارہ چلتا رہے گا۔ آخری 2 دن ہماری تراویح جو ہے وہ ایک پارہ 2 دنوں میں تقسیم ہوگا، 30واں پارہ، اور آج کی اس ایک پارے کی نسبت سے تقریباً ہم 3 صورتیں مکمل پڑھیں گے اور ایک صورت کا ابتدائی حصہ ہوگا، تعارف میں وہ کل ہی شامل ہوگی۔ آج کی سب سے پہلی تراویح کی صورت ہے سورہ یاسین۔ اس سے میں اور آپ اور ہر عامی مسلمان واقف ہے، اس کا مزاج بھی مکی مزاج ہے، اور اس کے ساتھ دوسری صورت ہے سورہ صافات، یہ بھی اپنا مکی مزاج رکھتی ہے، اور تیسری صورت ہے سورہ سعد، یہ بھی اپنا مکی مزاج رکھتی ہے۔ ایک جملہ میں دہرا دوں کہ پہلے پارے سے لے کر 25ویں پارے تک صورتوں کا جتنا بھی کمبینیشن ہے ہم بار بار پڑھ آئے ہیں کہ پہلے 10 پاروں کے اندر جتنی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام کیا ہے؟ مدنی ہیں، سوائے 2 صورتوں کے جن میں سورہ اعراف اور سورہ انعام ہے۔ آپ 11ویں پارے سے لے کر 25ویں پارے تک چلے جائیں جن میں آج ہمارا سفر پہنچا ہے 23ویں پارے تک، یہ تمام کی تمام صورتیں آپ کو مکی نظر آئیں گی سوائے 4 صورتوں کے۔ اب پہلے 3 والا جملہ تھا کیونکہ ہم نے 11 سے 20 کا سفر طے کیا تھا، آج وہ سفر آگے بڑھا تو 11ویں پارے سے لے کر 25ویں پارے تک جتنی بھی قرآن کی صورتیں ہیں وہ سب کی سب مکی ہیں سوائے 4، اور ان میں سے جو مدنی ہیں 4 صورتیں جو مکی نہیں ہیں ان میں سورہ رات جو ہے وہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، سورہ حج مدنی ہے، اور اس کے علاوہ سورہ نور مدنی ہے، اور ہم نے کل کی تراویح میں جو سورت پڑھی اس کا نام سورہ احزاب، یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ باقی آپ کو ان 15 پاروں کے اندر کوئی اور سورت مدنی نظر نہیں آئے گی۔ آج پوری صورتیں ہماری مکی مزاج کی ہیں۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، ہر انسان کا بھی ایک دل ہے اور اس پوری کائنات کا بھی ایک دل ہے۔ علامہ آلوسی نے اس سورہ یاسین کے تعارف میں بڑی کمال بات یہ لکھی ہے کہ سورہ یاسین دل ہے قرآن کا اور پوری کائنات کا دل ہے جناب مصطفیٰ کریم علیہ تحیۃ و ثنا۔ تو اللہ نے بڑا حسین کمبینیشن بنایا کہ قرآن مجید کے دل یعنی سورہ یاسین کا آغاز اللہ نے پوری کائنات کے دل یعنی محمد مصطفیٰ سے کیا ہے، اور لکھا کیا ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، محبوب آپ تو رسولوں میں سے ہیں، اور یہ جو جھٹلاتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، محبوب آپ کو تو ہم نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آج کی سورہ یاسین، آج کی سورہ صافات اور آج کی سورہ سعد تینوں مکی مزاج رکھتی ہیں۔ ان تینوں کے اندر کا ایک خلاصہ 3 جملوں کا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اللہ نے ان تینوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور ایک اور ایڈیشنل بات جو سورہ صافات کے اندر مزید آج کا مین موضوع ہے، آپ جب سنیں گے حضرت کے زبان سے تو آپ دیکھیں گے کہ مکی صورتوں کے اندر حضور کو مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ 13 سال جو ہے وہ بڑا دشواری والا پیریڈ ہے، تو اللہ نے ان 13 سالوں میں اپنے حبیب کو کیا دی؟ تسلی دی، اپنے محبوب کو تشفی دی، اپنے محبوب کا دل بڑا کیا، اس کے لیے پھر اللہ مثالیں عطا فرماتا ہے۔ آپ سورہ صافات میں جا بجا دیکھیں گے سلام علی الیاسین، سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، یہ الفاظ تب ہیں اللہ اپریشیٹ کر رہا ہے اپنے سب کا انبیاء کو جو حضور سے پہلے بھیجے، اور فرمایا کہ محبوب ذرا ان کا حوصلہ بھی تو دیکھیں کہ 9.5 سال تک تبلیغ کی ہے لیکن چند لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اللہ ان پہ سلام بھیج رہا ہے اور اپنے محبوب کو ساتھ ساتھ کیا دے رہا ہے؟ تسلی اور تشفی، محبوب اپنا دل بڑا کریں۔ حتیٰ کہ سورہ صافات میں اللہ اپنے خلیل اللہ کی مثال یوں دیتا ہے کہ محبوب یہ تو پریشانیاں بڑی تھوڑی ہیں جو مکی دور کی ہیں، لیکن آپ ذرا میرے ابراہیم خلیل کو تو دیکھیں کہ پہلے اولاد نہیں ہے، پھر میں نے اس کو اولاد دی ہے، اور اولاد دینے کے بعد کہا ہے کہ اب اس کو چھوڑ آؤ وادی غیر ذی زرع میں،
وہاں چھوڑنے کے بعد پھر ایک ان کی قربانی والی آزمائش ہے. ہر جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے محبوب آزمائش ہے، ذرا میرے ان پیارے لوگوں کو سامنے رکھ کر اپنے مشن میں لگے رہیں. یہ لوگ آپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، آپ کا کام ہے ان تک اپنی بات کو پہنچا دینا، بس پہنچا دینا محبوب آپ کی ذمہ داری ہے. باقی ہدایت دینا، ایصال المطلوب، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ میری ذمہ داری ہے. سورہ یاسین کے اوپر میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہتا ہوں. سورہ یاسین کے بارے میں حضور نے فرمایا اپنے مرنے والے لوگوں کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا کرو. اس کی وجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن جتنے سوال ہونے ہیں وہ توحید کے بارے میں ہیں، رسالت کے بارے میں ہیں، اور انسان کی آزمائش کی آخری گھڑیاں ہیں. اللہ نے سارے کنٹینٹس اور سارا نصاب ہمیں سورہ یاسین کی شکل میں دے دی. یعنی ایک بچہ امتحان دیتا ہے سارا سال تیاری کرنے کے بعد، اس کو آخر میں جو وہ ایک پیپر مل جاتا ہے کہ یہ ایک شارٹ کورس ہے آپ کے سامنے آ گیا ہے، یہ گیس ہے، اس گیس کو دیکھ کر ذرا تیاری کر لو. تو یہ پورے کا پورا سورہ یاسین بھی کیا ہے؟ گیس ہے. آپ نے سامنے رکھو، اس کو پڑھو. قبر میں انہی چیزوں کے بارے میں تو سوال ہوگا. قبر کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ ان تینوں مضامین کو اللہ نے یہاں پر بیان فرما دیا. ایک سوال کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ میرے محبوب کے بارے میں. اس کے بارے میں فرما دیا انک لمن المرسلین، محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں. اور میرے اور آپ کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی محتشم کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول بھی مانیں، اتھارٹی والی شخصیت بھی مانیں، اور محبت و پیار کا مرکز اور محور بھی کس کی ذات ہو؟ رسول اللہ کی ذات ہو. اللہ نے توحید کے اوپر بڑے کمال دلائل بیان فرمائے، اور وہ دلائل وہ ہیں جیسے میں پہلے عرض کرتا ہوں کہ جن چیزوں سے غریب آدمی سے لے کر امیر سے امیر آدمی تک چھٹکارا نہیں ہے، اللہ نے وہ مثالیں قرآن کے اندر دی ہیں. جو امیر ہے، جو غریب ہے، اس نے چلنا کس کے اوپر ہے؟ زمین کے اوپر. اس کو چھت کس کی ملنی ہے؟ آسمان کی. بارش کے بغیر اس کا گزارا نہیں. اللہ ان تمام چیزوں کو اسی سورہ مبارکہ میں اسی انداز میں بیان فرما رہا ہے. پہلی دلیل ذرا سنیے گا، سبحان الذی خلق الازواج، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا. آگ کے ساتھ پانی پیدا کر دیا، غصے کے ساتھ محبت اور پیار کی فیلنگ انسان کے اندر رکھ دی، زمین تھا تو آسمان بنا دی، مرد عورت جانوروں کے اندر، حتیٰ کہ قرآن مجید اس بات کے اوپر بڑا شاہد عادل ہے کہ درختوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے. یہ میرے اور آپ کے لیے جو آندھیاں چلتی ہیں اور طوفان اور ہوائیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے اور اللہ کے حبیب کا لایا ہوا دین یہ ہمیں سکھا رہا ہے، جب آندھی چلتی ہے تو جو درخت میل ہے وہاں سے وہ سپرمز جو ہیں وہ اڑتے ہیں، اور جو جینڈر کے اعتبار سے فیمیل درخت ہے اس کے اوپر اللہ اپنی قدرت سے انڈیل دیتا ہے، اور پھر ان کے اوپر اللہ پھل لگا دیتا ہے. پھر فرمائے اتنے تک محدود نہ رہو، ذرا آگے بھی چلو. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ تمہارے پودے اور پھل اگیں گے تو صحیح سورج کی تپش سے، لیکن ان کے اندر جو پھل میٹھا اور کڑوا ہوگا اس کے لیے ان کو چاند کی چاندنی کی ضرورت ہے. فرمایا دن کو سورج اور رات کو چاند، دونوں چیزیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، کوئی آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جتنے سال کائنات گزر چکی میں اور آپ نہیں جانتے، سائنس بھی شاید اس تک آج تک نہیں پہنچی. ایک بندہ ایک سیکنڈ کے لیے اٹھ کے کہہ دے کہ سورج مشرق سے نکلتے ہوئے مغرب میں جاتے ہوئے ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی تاخیر کا شکار ہوا؟ کبھی نہیں ہو سکا. میں اور آپ مصنوعی روشنی کے لیے ہزاروں لاکھوں بلب بھی لگا دیں تو جو کائنات میں اللہ نے اتنا بڑا بلب لگایا ہے اس کا میں اور آپ کتنا پے کرتے ہیں. ذرا دیکھیں، ہم دوسروں کے ملک میں جائیں، حتیٰ کہ آج کل تو عمرہ کرنے اگر آپ دوسری تیسری دفعہ چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو ہزاروں ریال پے کرنا پڑیں گے. کوئی اپنی سرزمین پہ قدم بھی مجھے نہیں رکھنے دیتا. وہ کتنا بڑا خالق ہے جو پوری کائنات میں مجھے اور آپ کو چلنے کی طاقت دے رہا ہے، اور زمین کو اس نے پرمیشن دی ہے کہ میرا بندہ تمہارے اوپر چلے گا، تم نے اسے لینا کچھ نہیں. ورنہ جن کی آرٹیفیشل ملکیت اور آنرشپ ہے وہ تو ہمیں اپنی زمینوں پہ قدم بھی نہیں رکھنے دیتے. آپ ذرا دیکھیں دیہاتوں میں، گاؤں میں، موٹر وے پہ باڑیں لگی ہوئی ہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا. اللہ فرما رہا ہے جہاں چاہو چلو پھرو، لیکن میری فرما برداری تم ضرور کرتے رہو. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، کبھی سورج اور چاند کا ٹکراؤ نہیں ہوا.
مشرق سے سورج نکلا، کہاں مغرب سے چاند نکلا، کہاں 30 دن کا، 29 کا، 28 کا سفر طے کیا، لیکن کبھی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ کون ان کو مینج کیے بیٹھا ہے؟ جو مینج کر رہا ہے وہی تو تمہارا رب ہے۔ اور پھر اللہ نے ایک سرمایہ دارانہ کیپیٹلسٹک سوچ کو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کیونکہ مکی صورت ہے اور مکی مزاج میں بڑا پن تھا تھوڑا سا، ابو جہل میں، ابو لہب میں اور بڑے بڑے سرداروں میں۔ اللہ فرما رہے جب ان کو کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، بھائی اللہ کے راستے میں کو خرچ بھی کر لیا کرو، تو جواب یہ ہوتا ہے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، بھائی میں اس کو کھلاؤں کہ جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، یہ غریب ہے تو غریب رہے، میرا اس میں کیا قصور ہے، اگر اس کو کھلانا ہی تھا تو اللہ خود کھلا دیتا۔ تو اللہ اس کو کنڈیم فرما رہا ہے کہ جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا آئے اس کے خالی ہاتھ کو بھر دو، اسی میں تمہاری عاجزی ہے، کیونکہ اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم ان معاملات کو آگے چلاؤ۔ تیسرا بڑا موضوع ہے رسالت اور توحید کے بعد آخرت، اور قرآن مجید کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر کہتے ہیں یہ وعدہ جو محمد عربی کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، یہ آپس میں صرف کسی معاملے میں ڈیبیٹ کر رہے ہوں گے کہ جسٹ ان 1 سیکنڈ، ایک لہجے میں دفعتاً قیامت آ جائے گی اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوم الساعۃ والرجلان قد نشرا ثوبہما، قیامت قائم کیسے ہوگی؟ دو بندے کپڑے کا کاروبار کر رہے ہوں گے اور ایک بندہ اپنے تھان کو کھولے گا دوسرے کو دینے کے لیے اور ابھی تک اس کو لپیٹے گا نہیں، حتی تقوم الساعہ، اس سے بھی پہلے قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا کہ آپ میرے جانور اس کے اندر پانی پئیں گے، تو پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث کا تیسرا جملہ ہے ایک آدمی کوئی چیز تول رہا ہوگا اور اس سے پہلے کہ ایک طرف اس کے پتھر پڑے ہیں اور ایک طرف وہ چیز رکھ رہا ہے، ابھی ترازو اس کا نیچے نہیں ہوگا پتھروں سے، تو اللہ فرما رہا ہے اس سے پہلے میں قیامت کو قائم کر دوں گا۔ اور یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو ہر ایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف بھاگنا شروع کر دے گا، اور ہر بندہ تعجب میں کہے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہم کہاں گئے، یہ کس نے اٹھایا ہمیں اپنی قبروں سے؟ ان کو جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ ہے جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کر دیا تھا، وصدق المرسلون، اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں نے اس کی صداقت کی دلیلیں تمہارے سامنے رکھی تھی۔ میری گفتگو کا آخری جملہ، اللہ فرما رہا ہے انسان میری توحید اور میرے نبی کی رسالت اور آخرت پہ ایمان تیرا تب یقین کامل کے ساتھ ہو سکتا ہے جب تو اپنی اصلیت کو پہچان لے۔ توحید و رسالت کی بات تب پختہ ہو سکتی ہے جب تم اپنی اصلیت کو پہچان لو۔ اللہ ہمیں اپنی اصلیت بتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ فرمایا اے حضرت انسان، تجھے پیدا کیا ہم نے ایک نطفے سے اور اس کے بعد تو ہمارے ساتھ ہی لڑتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، ہمیں انسان عجیب و غریب مثالیں دیتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقًا، اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اور کالا کہتا یہ ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو مجھے کون اٹھائے گا؟ اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتا دیں کہ ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد اٹھانا تو آسان ہے، کیونکہ ہڈیاں تو ہیں یا بوسیدہ ہڈیاں تو ہیں، لیکن تم اس سے یہ پوچھو محبوب کہ سب سے پہلے نہ ہونے سے تجھے ہونا کس نے بخشا تھا؟ تیرا وجود بھی نہیں تھا، تجھے تو اس وقت بھی بنا دیا تھا، اب تو کم از کم تیری ہڈیاں تو موجود ہیں۔ اس مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ کون رب ہے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جو سرسبز درخت کو آگ کی شکل میں ڈھال دیتا ہے، وہی تو تمہارا رب ہے۔ فاذا انتم منہ توقدون، اور پھر تم اپنی آگ سلگاتے ہو۔ اللہ فرما رہا ہے میں کتنا بڑا ہوں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں تو جسٹ ارادہ کرتا ہوں، اور ارادہ بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ارادہ کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے، دل چاہیے، دماغ چاہیے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چاہیے، اس کے لیے پھر باڈی سٹرکچر چاہیے، اور اللہ ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟
پاک ہے۔ یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا معاملہ تو کچھ یوں ہے کہ جب میں ارادہ کر کے کہتا ہوں کہ ہو جا تو ساری کائنات ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، بس وہ ہر عیب سے پاک ہے ذات جس کے قبضے قدرت میں بادشاہیاں ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف میں اور آپ سارے لوٹ کر جائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ تین صورتیں ہیں، سورہ یاسین، سورہ صافات اور سورہ سعد۔ یہ تقریباً ہماری آج کی تراویح آیات کے اعتبار سے تھوڑی سی طویل ہے، آیات زیادہ ہیں اپنی تعداد کے اعتبار سے، لیکن اپنے حجم کے اعتبار سے کچھ بڑی نہیں۔ 353 آیات مبارکہ تقریباً آج ہم سنیں گے، لیکن بڑی چھوٹی چھوٹی آیات، بڑی چھوٹی چھوٹی، ایک لائن کے اندر 2 آیات ہیں، ایک لائن کے اندر 3 آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توحید و رسالت کے ساتھ ہمیں آخرت کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔